ہمارا آج کا موضوع ہے کہ بچہ یا بچے کھانا کیوں نہیں کھاتے۔ بعض دفعہ والدین ان کے پیچھے پیچھے پھرتے رہتے ہیں۔ چپس اور بسکٹ کے نقصانات کیا ہوتے ہیں؟ ہومیوپیتھی اس سلسلے میں کیا آپ کو حل فراہم کرتی ہے؟ ایک دیکھا جائے تو یہ وہ مسئلہ ہے جو تقریباً ہر گھر کا مسئلہ ہے، کیونکہ آج کل بچے ایک تو مختلف الیکٹرانک چیزوں سے ان کا اٹیچمنٹ بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ ایک تو وہ اس میں بزی رہتے ہیں، مختلف کارٹونز اور گیمز، اور دوسرا کچھ بازاری چیزیں اویلیبل ہوتی ہیں جس کی وجہ سے یہ مسئلہ اب ہر گھر میں یہ آواز آتی ہے کہ یار ہمارے بچے کھانا نہیں کھاتے اور کمزور ہوتے رہتے ہیں۔ اب اگر میں آپ سے پوچھوں گا کہ کیا آپ کا بچہ بھی اسکول سے لنچ باکس ویسے ہی واپس لاتا ہے جیسے آپ نے دیا تھا؟ کیا آپ کا بچہ روٹی دیکھ کر منہ چھپاتا ہے لیکن جیسی چپس اور بسکٹ کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہے؟ اکثر مائیں پریشان ہو کر کہتی ہیں ڈاکٹر صاحب بچہ کچھ کھانا نہیں کھاتا، بس ٹافیاں اور پاپڑ کھاتا ہے، رنگ پیلا پڑ رہا ہے اور قد نہیں بڑھتا۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ مارکیٹ کے یہ بسکٹس اسنیکس بچوں کے لیے معدے کو کیسے تباہ کرتے ہیں اور اس کا ہومیوپیتھک حل کیا ہے۔ اسنیکس اور نظام ہضم کی تباہی پہ اگر ہم بات کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ ہم اپنے ہاتھوں سے یہ چپس اور بسکٹ اور اس طرح کی مختلف چیزیں جب ہم بچوں کو دیتے ہیں تو ان کا معدہ خراب ہو جاتا ہے، معدے کی دیواروں کو سست کر دیتی ہیں یہ، اس لیے ان کا کھانے میں دل نہیں لگتا۔ یعنی پیٹ تو بھر دیتی ہیں مگر طاقت ختم ہو جاتی ہے، یہ بچوں کی قدرتی بھوک کو مٹا دیتی ہیں۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں پہ کنٹرول کریں، اور چونکہ یہ معدے میں تیزابیت بھی پیدا کرتی ہیں جس کے لیے ہمیں پھر مختلف ڈاکٹروں کے پاس جانا پڑتا ہے۔ تو اگر دیکھیں تو ہم خود ذمہ دار ہیں اس کی بیماری کی وجہ کے۔ اسکول میں وقفہ کے دوران بہت سارے بچے چیزیں وہیں سے لے کر کھاتے ہیں، گھر میں ہر وقت اسنیکس کی موجودگی رہتی ہے، بلکہ لوگ جب منتھلی اپنا سامان لاتے ہیں تو بہت سارے اس میں جمع کر لیتے ہیں، جس سے بچوں میں خون کی کمی ہو جاتی ہے، پیٹ میں کیڑے ہونا شروع ہو جاتے ہیں، تو جس سے مزید تباہی ہوتی ہے۔ اس سلسلے میں کچھ ہماری ہومیوپیتھک ادویات ہیں، اگر ہم ان کا بھی ساتھ ساتھ استعمال کریں تو ہمیں زیادہ فائدہ ہوگا۔ الفا ٹونک ہے، مدر ٹنکچر میں دیا جاتا ہے، بچوں کی بھوک بڑھانے میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے، جسمانی طاقت کے لیے بہترین ٹونک ہے۔ 1 چمچ صبح اور 1 شام کو اگر دی جائے تو فائدہ ہوگا۔ سائنا 30 ایک دوا ہے جو کیڑوں کی دشمن ہے۔ اگر بچہ چڑچڑا ہو، ناک رگڑتا ہو اور دانت پیستا ہو تو یہ کیڑوں کی بہترین دوا ہے، اس کو ضرور دینا چاہیے۔ سائنا 30 جادوئی اثر دکھاتی ہے اور یہ مسائل سے بچے کو چھٹکارا ملتا ہے۔ لائکوپوڈیم ایک دوا ہے، 30 میں دی جا سکتی ہے، دن میں 2 سے 3 دفعہ۔ اگر بچہ تھوڑا سا کھانا کھا کے کہے کہ پیٹ بھر گیا ہے اور پیٹ میں گیس ہے، اصل میں گیس کی وجہ سے وہ کھاتا نہیں ہے، تو اگر یہ دوا دی جائے تو فائدہ ہوگا۔ کلکیریا 4 6X میں
ہڈیوں کی مضبوطی اور قد بڑھانے میں بہت اہم رول ادا کرتی ہے، اس لیے ایسے بچے جو اس کے متقاضی ہوں تو ان کو دینا بہت ضروری ہے۔ اس کے علاوہ کچھ بچاؤ اور احتیاطی تدابیر یا طریقے ہیں۔ پہلا اصول یہ ہے کہ گھر سے جنک فوڈ اور سوڈا بالکل ختم کر دیں۔ جو نظر نہیں آئے گا تو بچہ وہ مانگے گا ہی نہیں۔ دوسرا اصول یہ ہے کہ کھانے کے اوقات مقرر کریں۔ کھانے سے 1 گھنٹہ پہلے بچہ کچھ نہ کھائے۔ اور تیسرا اصول یہ ہے کہ کھانے کو دلچسپ بنائیں۔ مختلف رنگوں کی سبزیاں استعمال کریں تاکہ بچہ مائل ہو، اس کا دل لگا رہے اور وہ خوشی سے کھائے۔ آخر میں میرا پیغام یہ ہے کہ بچے ہمارا مستقبل ہیں، ان کی صحت پر آج توجہ دیں تاکہ کل وہ ایک توانا انسان بن سکے۔ اگر آپ کا بچہ بھی کھانا نہیں کھاتا تو کمنٹس میں اس کی عمر اور علامات بتائیں، میں آپ کو مشورہ دوں گا۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔